اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ اے محبوب، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ طٰہٰ، یہ سورت مکی ہے۔ اس کی ابتدا میں بھی طٰہٰ مقطعات ہیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے محبوب ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت اٹھائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب مکہ شریف میں وحی نازل ہوئی تو اجتہد فی العبادت، آپ عبادت میں بہت زیادہ محنت فرماتے تھے، حتیٰ کہ اپنے قدم مبارک آپ عدلتے بدلتے تھے، اتنی تھکن ہو جاتی تھی۔ لطول قیام ہی، اپنے قیام کے طول کی وجہ سے۔ مکان یصلی اللیل کلہ، ساری کی ساری رات آپ نوافل پڑھتے تھے۔ فانزل اللہ ہذہ الآیہ، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب اپنے آپ پر نرمی فرمائیے۔ وَأَمَرَهُ أَن يُخَفِّفَ عَن نَفْسِهِ، بغوی جلد 3 صفحہ 112۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر یہ تو صرف نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جی، اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے یہ تذکرہ ہے، نصیحت ہے۔ تو قرآن سے سبق لینا، نصیحت حاصل کرنا اور اللہ سے ڈرنا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من خشی اللہ فهو عالم، جو اللہ سے ڈر گیا وہ عالم ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ علم صرف الفاظ کو رٹ لینے کا نام نہیں ہے، جب تک دلوں کے اندر ان کی تاثیر نہ ہو اس وقت تک بندہ عالم نہیں بن سکتا، اور یہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ یا علماء نے ایک حدیث نقل کی ہے، قام معاویہ رضی اللہ عنہ خطیبا یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ خطاب کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ وانما انا قاسم واللہ یعطی، اور میں صرف بانٹنے والا ہوں اور دینے والا اللہ ہے۔ بخاری حدیث نمبر 71 71۔ آگے چلیے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ قرآن اس کا اتارا ہوا ہے جس نے زمینیں بنائیں اور اونچے آسمان۔ سبحان اللہ، آسان ہے۔ آگے چلیے۔ الرحمن علی العرش استوى، وہ نہایت رحمت والا ہے، اس نے اپنی شان کے لائق عرش پر استوا فرمایا۔ جی، وہ رحمان ہے اور عرش پر مستوی ہوا۔ چلیے۔ له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو کچھ گیلی مٹی زمین کی تہہ کے نیچے ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ آیت اس طرح کے الفاظ پہلے بار بار گزر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اولاد تجویز کرنے والوں کے خلاف بھی اللہ تعالیٰ نے یہی الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ جو تم میری بیٹیاں بیٹے، میری اولادیں اور میرے شریک بناتے ہو، آسمانوں اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ میری ملکیت ہے، تو کوئی میرا مد مقابل کیسے ہو سکتا ہے، اور کوئی میری اولاد کیا ہو سکتا ہے۔ اور وما تحت الثری، آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ بھی میرا ہے، اور تحت الثری جو ہے وہ بھی میرا ہے۔ ثری گیلی مٹی کو کہتے ہیں، اور زمین کو کھودیں تو بہت نیچے جائیں تو گیلی مٹی کا ایک رنگ پوری زمین کے چفیر اندر موجود ہوتا ہے، جیسے زمین کے باہر ایک کرہ ہے، جس کو فلسفیوں کی زبان میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جسے وہ کرہ زمہریر کہتے ہیں، کہ زمین کے ارد گرد ایک کرہ ہے، زمین کے اندر وہ جو گیلی مٹی کا ایک رنگ ہے، اس سے نیچے بھی، اس کے اندر بھی، یعنی اتنا گہرائی کے اندر بھی جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر آپ بلند آواز سے بولیں تو بے شک وہ آہستہ اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ بات کو خوب جانتا ہے۔ جی، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، آپ اونچا بھی بولیں تو اسے آپ کے اونچا بولنے کی کوئی محتاجی نہیں ہے، وہ سر بھی جانتا ہے اور اخفا بھی جانتا ہے۔ اب سر اور اخفا دونوں ملتے جلتے الفاظ ہیں، لفظ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں لفظ کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں سورۃ طٰہٰ کی یہی آیت پڑھ کے، فرماتے ہیں کہ السر ما علمتہ، سر وہ ہے جو تیرے علم میں آ چکا ہے، اور اخفا
ما قذفہ اللہ فی قلبک، وہ ہے جو اللہ تعالیٰ موقع بموقع تیرے قلب میں ڈالتا رہتا ہے، جو ایٹ ونس یک بارگی آپ کے علم میں آ چکا ہے وہ سر ہے، اور جو اللہ تعالیٰ تجھے موقع بموقع کسی نہ کسی طریقے سے آگاہی دیتا رہتا ہے وہ اخفا ہے۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 3480 صحیح۔ بعض صوفیاء نے سر اور اخفا سے لطیفہ سر اور لطیفہ اخفا پر بھی استدلال کیا ہے، یہ ان کی اپنی تحقیق ہے۔ آگے چلیے۔ اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى، اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اچھے بہترین نام اسی کے ہیں۔ اللہ اس میں جلالت ہے، لا الہ الا ہو کلمہ توحید ہے، لہ الاسماء الحسنى اللہ تعالیٰ کے سارے اسماء کی طرف اشارہ ہے۔ وہ اسماء پہلے پڑھ کے آ رہے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ 99 کے 99 نام گن کے سنائے، وہ گن کے سنائے گئے اسماء جامع ترمذی میں موجود ہیں، یہ حدیث آپ پہلے نوٹ کر چکے ہیں۔ آگے چلیے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، اور کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر آئی؟ جی آگے چلیے۔ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى، جب انہوں نے آگ کو دیکھا تو اپنی بیوی سے فرمایا، ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے لیے اس میں سے کوئی انگارہ لے آؤں یا آگ پر کوئی راہ پاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پہلے متعدد بار گزر چکے ہیں، یہاں ایک مختلف قسم کا ذکر ہے۔ ہستی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی ہے، لیکن ان سے تعلق رکھنے والا واقعہ جدا گانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ملک سے مدین چلے گئے تھے، اور وہاں انہوں نے جا کر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی کوئی خدمت کی، پانی پلانے کے حوالے سے جانوروں کو پانی پلایا جا رہا تھا، تو ان کی ایک بچی نے اپنے والد گرامی سے یہ درخواست کی کہ یہ بندہ خادم رکھنے کے قابل ہے، تو انہوں نے ان کو بلوایا، ادھر اپنے پاس رکھا۔ وہ ایک واقعہ ہے لمبا، وہ آگے آئے گا، لیکن یہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ جب وہ مکمل وقت جو ان کا طے ہوا تھا کہ آپ اتنا عرصہ شعیب علیہ السلام کے پاس رہو گے، ان کی خدمت میں موجود رہو گے، تو پھر وہ اپنی بیٹی کا رشتہ ان کو دے دیں گے۔ تو وہ بیٹی کا رشتہ مل گیا، اور آپ حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنی والدہ اور اپنے ہمشیرہ کی زیارت کرنے کے لیے واپس اپنے زوجہ سمیت تشریف لا رہے تھے، تو راستے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ دن مہینے ولادت کے حوالے سے پورے ہو چکے تھے، اور زوجہ پاک ساتھ تھیں، سردی کا مہینہ تھا، تو آپ نے ان سے کہا کہ ٹھہریے، انی آنست نارن، وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید آگ ہے، میں آپ کے لیے کوئی انگارہ لے کر آؤں اور آگ جلا کر آپ کے آگ تاپنے کا بندوبست کروں۔ وقال اکثر المفسرین انہ نور الرب عز وجل وهو قول ابن عباس و اکرمۃ وغیرہما، اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جو آگ انہیں محسوس ہو رہی تھی وہ رب کا نور تھا، اور یہ ابن عباس کا، اکرمہ کا اور ان کے علاوہ دیگر مفسرین کا قول ہے۔ کتابوں میں نے پہلے بتایا تھا کہ جب قال المفسرون کے الفاظ آئیں تو یا اکثر المفسرین، اس قسم کے مفسرین کے حوالے سے کوئی بات آئے تو اس سے مراد یہ ہمارے بعد والے بزرگ نہیں ہوتے، یہ صحابہ کرام اور تابعین مراد ہوتے ہیں، کیونکہ بنیادی مفسر ہیں ہی وہ۔ ایک حدیث پہلے گزر چکی ہے، تھوڑا پہلے میں نے لکھائی تھی کہ یہ جو نور کے حوالے سے، کہ نور اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ایک حجاب ہے، اور اگر وہ نور ہٹ جائے تو جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ حدیث آپ کو لکھائی تھی، یہ مسلم میں ہے، حدیث نمبر 179 179۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى، پھر جب وہ آگ کے پاس آئے تو انہیں ندا کی گئی، اے موسیٰ۔ جی ندا دی گئی، اے موسیٰ۔ آگے پڑھیے۔ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، بے شک میں آپ کا رب ہوں، تو آپ اپنے جوتے اتار دیں، یقیناً آپ پاک میدان طوٰ میں ہیں۔ جی وہ آواز آئی، جس چیز کو وہ آگ سمجھ رہے تھے وہاں سے آواز آئی کہ میں تیرا رب ہوں، اپنے پاپوش اتار دیں، انکا بالواد المقدس طویٰ،
آپ ایک مقدس وادی میں ہیں جس کا نام وادی طوا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جوتے اتروا کر اللہ کریم جل شانہ اس مقدس وادی کی برکات سے آپ کو بہرہ مند فرمانا چاہتا تھا۔ فخلعہما موسیٰ والقاہما من وراء الوادی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نالین مبارک اتار دیے اور انہیں وادی کے باہر رکھ کر پھر آگے بڑھے۔ ابن جریر بغوی اسی آیت کے تحت، بغوی جلد 3 صفحہ 116، یہ جو نظر آ رہی تھی آگ تھا وہ نور، اور وہ نظر آ رہا تھا ایک درخت میں سے۔ یہ واقعہ آگے بھی ایک جگہ آئے گا۔ تو یہاں علماء فرماتے ہیں کہ وہ درخت اللہ تعالیٰ کا مظہر بن گیا تھا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا، تو اب پوری توجہ سے سنیے جو آپ کی طرف وحی ہوتی ہے۔ جی، میں نے آپ کو رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ انا اخترتک، اس کا معنی ہے استفیتک برسالتی یا موسیٰ، اور فاستمع لما یوحیٰ، یعنی فاستمع لما یوحیٰ الیک، جو آپ کی طرف وہی ہوتا ہے اس کو غور سے سنیے۔ جی، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو آپ میری عبادت کرتے رہیں اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھیں۔ اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ دیکھیے آیت نمبر 8 میں کیا الفاظ تھے؟ اللہ لا الہ الا ہو، یہ الفاظ آیت الکرسی کے آغاز میں بھی تھے اور متعدد مقامات پر یہ الفاظ ملتے ہیں۔ یہاں فرمایا بے شک میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، پس میری ہی عبادت کر، واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کر۔ یہ مختصر سی آیت ہے، آدھی سطر بھی نہیں ہے، اس کے اندر 4 بڑے اہم پوائنٹ ہیں۔ نمبر 1، اننی انا اللہ، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں۔ نمبر 2، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ نمبر 3، فاعبدنی، پس میری ہی عبادت کر۔ نمبر 4، واقم الصلاۃ لذکری، اور عبادتیں کئی طرح سے ہو سکتی ہیں، میری یاد کا بہترین طریقہ نماز ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نسی صلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرھا، اگر کسی بندے کو نماز پڑھنی بھول جائے تو بھول پر تو پکڑنی ہوتی، میں جب یاد آ جائے اسی وقت پڑھ لے۔ لا کفارۃ لھا، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، الا ذالک، سوائے اس کے کہ نماز ہی پڑھ لی جائے۔ ثم قال سمعتہ یقول بعد ذالک، پھر راویوں کی نیچے کی بحث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اوپر والے راوی کو قرآن کی یہ آیت یہاں پر فٹ کرتے ہوئے سنا، وہ پڑھ رہے تھے واقم الصلاۃ لذکری، میری نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے۔ بخاری 597 597۔ نماز بڑی اہم عبادت ہے، اسے ترجیح دینا یہ ہمارا فرض ہے، اور قرآن اور حدیث میں جس عبادت پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ ذکر 3 قسم کا ہے، قرآن نے 3 چیزوں کو ذکر قرار دیا ہے۔ نمبر 1، اللہ کا ذکر، اللہ اللہ کرنا، وذکر اسم ربک، اپنے رب کے نام کا ذکر کر۔ نمبر 2، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جمعہ کے دن اذان سنو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یہاں مراد نماز ہے، نماز کو بھی ذکر کہا گیا ہے۔ اور نمبر 3، قرآن شریف کا نام ہی ذکر ہے، اس کے بہت سے ناموں میں سے ایک نام ذکر ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے محبوب ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا ہے، مراد قرآن شریف کا نزول ہے۔ تو صاف تصریحات کے ساتھ اللہ کا نام جپنا بھی ذکر ہے، نماز پڑھنا بھی ذکر ہے، اور قرآن پڑھنا بھی ذکر ہے، اور یہ تینوں چیزیں قرآن سے ثابت ہیں۔ اس پر حدیثیں بھی کافی ہیں، جن کے اندر مسلم شریف میں ایک حدیث ہے جس میں یہ تینوں چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھی ارشاد فرمائی کہ مساجد ان 3 کاموں کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ ایک صحابی نے دیہات سے آئے تھے، اتنا پتہ نہیں تھا، مسجد میں پیشاب کر دیا تو صحابہ کرام اس کو روکنے کے لیے دوڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو، پھر بعد میں ان کو آرام سے بلایا اور یہ باتیں بتائیں کہ مسجدیں نماز کے لیے ہوتی ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہیں، اور قرآن کی تلاوت کے لیے ہوتی ہیں۔ مطلب بڑی تصریحات کے ساتھ یہ باتیں ملتی ہیں کہ ذکر کیا ہے۔ ان الساعة آتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، میں اسے مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مخفی رکھنا چاہتا ہے۔ مخفی رکھنے میں راز یہ ہے کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ فلاں دن آنی ہے
تو اس سے پہلے پہلے یہ موج میلہ کرتے رہیں گے اور آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اپنے طور پر ایک سازش چلانے کی کوشش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان سے اس چیز کو مخفی رکھا ہے. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. تو قیامت کو ماننے سے وہ شخص آپ کو نہ روکے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اس نے اپنی خواہش کی اتباع کی، ورنہ پھر آپ بھی ہلاک ہو جائیں گے. جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا وہ آپ کو قیامت پر یقین رکھنے سے رکاوٹ نہ بنے. یہ ایک بہت بڑا اصلاحی جملہ ہے کہ ہم لوگ جب کسی ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں اس قسم کے موضوعات پر اقرار و انکار کے حوالے سے بحث ہوتی رہتی ہے تو بعض کا چنگا بھلا مضبوط بندہ اندر سے ہل جاتا ہے، ایسی باتیں کرنے لگ جاتا ہے. جب مسلمان 5 وقتی نماز کی بات کرتے ہیں یا نماز کے ساتھ ساتھ روزے کی بات کرتے ہیں یا فرض نماز کے ساتھ نوافل کی اور سنن کی بات کرتے ہیں، سجدہ سہو کی بات کرتے ہیں، باریک مسائل پر جب گفتگو کرتے ہیں تو غلط مذاہب والے لوگوں اور منکرین کے لوگوں کے ماحول میں بیٹھنے والا بندہ ایسی باتیں سن کر کبھی کبھی کہہ اٹھتا ہے یار آپ لوگ ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہو، یا تو خدا کو کوئی نہیں مان رہا. تو یہ دل میں یقین ہونے کا ثبوت ہوتا ہے. دنیا کے اندر مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی حق کے منکر موجود ہیں. آج کل چونکہ نیٹ کا زمانہ ہے تو گھر گھر یہ خرافات پہنچی ہوئی اور انکار کرنے والوں کی ایک لائن ہے جو پہلے سے ہی موجود تھی، اس وقت وہ نیٹ پہ گھس گئی ہے، چڑھ گئی ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بڑا یہ ہو گیا ہے، بڑا وہ ہو گیا. ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے. اسلام اللہ کی قسم اس وقت بھی بہت ترقی کر رہا ہے. اور صرف یہ چند آدمی ہوتے ہیں، اور وہ جو حدیثوں میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن فتنے ٹوٹ پڑیں گے، وہ یہی ہے، قیامت سے پہلے پہلے فتنے ابل پڑیں گے. تو وہ یہ فتنے ہی ہیں. تو ان کو ڈیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ایمان اور یقین کو اتنا مضبوط رکھا جائے کہ دین اسلام کی باریکیاں اور مستحبات تک کے اوپر تگڑے ہو کے ڈٹ کے دکھایا جائے. اور یہ مستحبات سے اور سنتوں سے اور نفلوں سے ہٹانے والے لوگ دراصل یہ ڈسے ہوئے لوگ ہیں. یہ اپنے یقین کو اپنے ہاتھوں سے لوز کر چکے ہیں. بہترین صوفیاء کو، اللہ کی وحدت کے سمندر کے غواصوں کو ہم نے جب بھی دیکھا تو پوری داڑھی رکھے ہوئے دیکھا. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کس کس بندے کو داڑھی رکھے ہوئے دیکھا ہے تو آپ کو میرا خیال ہے کہ وہ میرے کہنے کی بات نہیں ہے. اور پوری داڑھی، کبھی بھی خدا کی قسم میں نے کسی کامل اللہ کے ولی کو پوری مٹھی داڑھی سے کم نہیں دیکھا. کامل ترین ولی. تو شریعت کے معاملے میں کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم متاثر کر چکی ہے وہاں کوئی مائی کا لال نہیں پہنچ سکتا. جو کوئی سبق ماہیدہ پڑھدا ول ڈوجھا مول نہ پڑھدا. تو فرمایا فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا. جو قیامت کے منکر ہیں یہ اے مسلمانوں آپ کے یقین کو قیامت کے بارے میں ڈگمگانے نہ پائیں. ایسی آیتوں میں بظاہر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے اور تعلیم امت مقصود ہوتی ہے. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ. اور اے موسیٰ یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ ان کے دائیں ہاتھ میں عصا مبارک تھا. تو اللہ نے پوچھا یہ ہے کیا؟ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے اعلان نبوت کا وہ ابتدائی موقع ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو پتا تھا یہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کچھ عطا کرنا چاہ رہا تھا. آگے چلیے. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں اور میرے لیے اس میں اور بھی کئی کام ہیں. جی سوال مختصر تھا لیکن جواب اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اتنا دیا کہ نمبر 1 یہ میرا عصا ہے، نمبر 2 میں اسے ٹیک لگاتا ہوں، نمبر 3 میں اسے بکریاں ہانکتا ہوں، نمبر 4 اس سے میں اور بھی بہت سارے کام لیتا ہوں. سبحان اللہ. اور یہ اور بہت سے کام کیا کیا تھے؟ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ اس اتنی باریکیوں میں جائیں. بس
عصا مبارک سے آپ اور بہت سے کام لیتے ہوں گے. وٹ سو ایور. قرآن کا مقصود یہ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں میں الجھ کے رہ جائیں. آگے جی. قال القها یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ اسے ڈال دو. جی آپ نے فرمایا موسیٰ اس کو عصا کو ذرا پھینک دو. جی. فألقاها فإذا هي حية تسعى، تو موسیٰ نے اسے ڈال دیا تو ناگہاں وہ سانپ تھا دوڑتا ہوا. جی آسان ہے. آگے چلیے. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، فرمایا اسے پکڑ لو اور خوف نہ کرو، ہم ابھی اس کی پہلی حالت کی طرف اسے لوٹائے دیتے ہیں. یہ دوبارہ اپنی پہلی حالت پہ آ جائے گا. ایک دفعہ آپ پکڑ کے تو دیکھ. جی. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، اور آپ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبائیے، وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی عیب کے. لیجیے یہ دوسری نشانی. جی ایک نشانی یہ تھی کہ عصا سانپ بن جاتا ہے. دوسری نشانی یہ تھی کہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال کر بال نکالیے، وہ چمکتا ہوا ہاتھ ہوگا. یہ دو معجزے عطا ہوئے اس موقع پر. آگے جی. لنريك من آياتنا الكبرى، تاکہ اے موسیٰ ہم آپ کو اپنی کچھ بڑی نشانیاں دکھائیں. جی آگے چلیے. اذهب إلى فرعون إنه طغى، اب فرعون کی طرف جائیے، بے شک اس نے بہت ہی سرکشی کی ہے. جی رسالت اور رسالت کے ساتھ یہ بڑے بڑے دو معجزے، اور اب تیار کر کے لانچ کیا جا رہا ہے، بھیجا جا رہا ہے میدان میں تاکہ اپنی رسالت کا اعلان کریں اور فرعون کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کریں. جی. قال رب اشرح لي صدري، عرض کی اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے. آسان ہے. آگے چلیے. ويسر لي أمري، اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے. آسان ہے. آگے چلیے. واحلل عقدة من لساني، اور میری زبان کی گرہ کھول دے. جی آپ کی زبان میں لکنت تھی تو اس کے لیے دعا فرمائی. جی. يفقهوا قولي، کہ وہ میری بات کو سمجھے. جی. واجعل لي وزيرا من أهلي، اور میرے اہل میں سے میرا ایک وزیر بنا دے. جی. هارون أخي، میرے بھائی ہارون کو. اشدد به أزري، اس سے میری کمر کو مضبوط کر دے. وأشركه في أمري، اور اسے میرے کام نبوت اور تبلیغ رسالت میں میرا شریک بنا دے. اب یہ ساری دعائیں ہیں کہ اے اللہ میرے لیے میرے سینے کو کھول دے. نمبر 2 میرا کام آسان کر دے. نمبر 3 میری زبان کا عقدہ کھول دے. نمبر 4 میرا وزیر مقرر فرما اور وہ ہارون ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے تو میری پیٹھ کو پشت کو مضبوط کرے اور انہیں میرے کام میں میرے ساتھ شریک فرما. آگے چلیے. كي نسبحك كثيرا، تاکہ یکجان ہو کر ہم کثرت سے تیری تسبیح کریں. جی آگے چلیے. ونذكرك كثيرا، اور تجھے بکثرت یاد کریں. سبحان اللہ. آگے چلیے. إنك كنت بنا بصيرا، بے شک تو ہمیں خوب دیکھ رہا ہے. آگے چلیے. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، فرمایا اے موسیٰ جو آپ نے طلب کیا وہ سب کچھ آپ کو دے دیا گیا. سبحان اللہ. آگے چلیے. ولقد مننا عليك مرة أخرى، اور بلا شبہ اس سے پہلے بھی ایک بار اور ہم نے آپ پر احسان فرمایا. جی. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، جب ہم نے غیبی اشارے سے آپ کی والدہ کو وہ بات سمجھائی جس کی وحی آپ کو کی جا رہی ہے. جی آگے چلیے. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، کہ اپنے اس بچے موسیٰ کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو، پھر دریا کو ہمارا حکم ہے کہ وہ اسے کنارے پر لے آئے تو اسے وہ شخص لے لے جو میرا اور موسیٰ کا دشمن ہے. اور اے موسیٰ ہم نے آپ کو موہنی صورت دے کر اپنی طرف سے آپ پر محبت ڈالی اور تاکہ ہماری نگرانی میں آپ کی پرورش کی جائے. یہ جو موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے گئے، فرعون کی طرف بھیجنے اور جانے کا حکم ہوا، انہوں نے دعا کی کہ میری یہ دعائیں قبول فرمائیں، میری اس طرح مدد فرمائیں، سینہ کھول دیں، کام آسان کر دیں، زبان ٹھیک کر دیں اور میرے بھائی کو میرے ساتھ میرا معاون بنائیں. اور یہاں جو اللہ نے فرمایا تھا کہ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، جو تو نے مانگا وہ ہم نے تمہیں دیا. امتحانات کے بعد اور مشکلات کے بعد اللہ والوں کو، اللہ کے پیاروں کو جب عطا کی جاتی ہے تو اس ایک وقت آتا ہے، یہ
انبیاء کے توسط سے اور اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہر ولی پر یہ وقت آتا ہے، بشرطے کہ ولی کامل ہو اور وہ واقعی منازل سلوک اس نے نہایت گہرائی کے ساتھ طے کی ہوں، تو ایک وقت آتا ہے کہ اس پر عطا کے دروازے کھلتے ہیں، وہ ایک موقع ہوتا ہے، اس وقت اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، جس دن ان کو عطائیں ہوتی ہیں اس دن۔ تو اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ میں نے دیا، اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بہت کچھ دیا تھا۔ وہ پھر پہلے کیا دیا تھا، اب اس کی ڈیٹیل آپ پڑھ رہے ہیں کہ آپ چھوٹے تھے، فرعون لوگوں کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، تو ہم نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیں، آگے ہم جانیں، ہمارا کام جانیں۔ تو آگے چل کے ہمارا دشمن اور موسیٰ کا دشمن اس کو پکڑے گا، یہ بچہ اس کے گھر میں پرورش پائے گا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ میں نے آپ پر اپنے طرف سے محبت کا پرتاؤ ایسا ڈالا کہ دنیا آپ کی فین تھی، لوگ آپ سے محبت کرنے لگ گئے اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی، اور وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تو ہماری نگاہ قدرت کے سامنے پالا جائے۔ إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى۔ جب آپ کی بہن اجنبی کی طرح چلتے ہوئے فرعون کے گھر والوں سے کہنے لگی اگر تم کہو تو میں تمہیں ایک ایسی عورت بتا دوں جو اس بچے کی کفالت کرے، تو اس تدبیر سے اے موسیٰ ہم آپ کو آپ کی ماں کے پاس واپس لے آئے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہوں، اور اے موسیٰ آپ نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے آپ کو غم سے نجات دی، اور ہم نے آپ کو مختلف حالات سے گزار کر خوب اچھی طرح جانچا، تو آپ کئی سال مدین والوں میں رہے، پھر اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت پر آپ آ گئے اے موسیٰ۔ پچھلی ساری بات اللہ تعالیٰ نے ان کی اختصار کے ساتھ ساری تاریخ بیان فرما دی کہ یہ آپ کا بچپن تھا، اس طرح آپ کو دریا میں ڈلوایا گیا، اس طرح آپ کو فرعون نے خود ہی پکڑا، آپ اس کے گھر میں ہی پلے، اور آپ کی ہمشیرہ جو دریا کے کنارے کنارے آپ کے صندوق کے ساتھ ساتھ آ رہی تھی، اسی نے فرعون کو بتایا، اور فرعون کی بیوی سے کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، تو ہم نے دودھ پلانے کے بہانے سے آپ کو آپ کی ماں سے بھی جدا نہ کیا، اور آپ کی ماں کی آنکھیں بھی ٹھنڈی کی ٹھنڈی ہی رہیں، اور ہمارے قدرت کے یہ سارے شاہکار یہ سارے آپ پر بیتے اور گزرے ہیں، اور پھر آپ نے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا، اس کی وجہ سے آپ اپنا علاقہ چھوڑا، آپ ادھر مدین گئے، وہاں ہم نے آپ کو شعیب علیہ السلام سے ملاقات کرا دی، وہاں ان کے پاس آپ کئی سال ٹھہرے رہے، انہوں نے اپنی بچی کا رشتہ آپ کو دیا، آپ وہاں سے واپس آئے، ادھر آئے تو راستے میں ہم نے آپ کو نبوت اور اس کے معجزات آپ پر ظاہر کیے۔ تو یہ سارا چند لفظوں کے اندر یہ سارے واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے اور فصیح انداز سے اشارہ فرما دیا۔ یہاں فرمایا فلبثت سنین فی اہل مدین، آپ مدین والوں کے پاس چند سال ٹھہرے رہے۔ فتناک فتونا، ہم نے آپ کو بہت سی آزمائشوں سے گزارا۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، یہ ساری باتیں اور آزمائشوں میں سے گزرنا، اس لفظ پر خاص زور دے رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ آخری الفاظ ہیں ثم جئت علی قدر یا موسیٰ۔ ان الفاظ کا ترجمہ بہت سمجھ کے کرنے والا ترجمہ ہے۔ اے موسیٰ، ان سارے مراحل میں سے گزرنے کے بعد اب آپ اپنے اصل مقصد پر پہنچے، اب آپ کا مشن شروع ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ کیا تھا؟ یہ اللہ کی طرف سے آپ کی تربیت کا سامان تھا۔ اس پر غور کیجئے کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کن مراحل سے گزرے، تب جا کر تخت شاہی ملا، اور موسیٰ علیہ السلام کے اس ایک آیت کے اندر کتنے مراحل بیان کر دیے گئے ہیں۔ تب جا کے فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو میدان عمل میں اتارا۔ سنا اس کے اندر روحانی تربیت کے مکمل خطوط اور نشانات موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے چلیے جی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو سارا واقعہ ہے اور ان کی ساری زندگی کے یہ جو اب تک کے حالات ہیں،
فرعون کے آمنے سامنے کھڑا ہونے تک کے. یہ جہاں تک میرا مطالعہ کام کرتا ہے، ناقص سا مطالعہ ہے، مسند ابی یعلا میں 8.5 صفحے کی دنیا کی سب سے لمبی حدیث اس پر موجود ہے. ابو یعلا 2618. یہ ابن عباس کی طرف سے پوری وضاحت ہے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے آپ کو خاص اپنے لیے برگزیدہ کر لیا. وَاصْطَنَعْتُكَ، آپ کو میں نے تیار کر دیا. یہ اس کا لفظ بلفظ معنی ہے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اپنے لیے. اب اس کا ترجمہ میں سنا دیتا ہوں. اپنے مقصد کے لیے تیری تربیت مکمل کر دی. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اے موسیٰ، آپ اور آپ کے بھائی ہارون دونوں میری نشانیاں لے کر جائیں اور میری یاد میں سستی نہ کریں. جی آگے چلیے. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. آپ دونوں فرعون کے پاس جائیے، بے شک اس نے بہت ہی سر اٹھا رکھا ہے. ہاں، سر اٹھا رکھا ہے، سرکشی اختیار کر رکھی ہے. آگے چلیے. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. تو اس سے نرم بات کہیں اس امید پر کہ وہ نصیحت مان لے یا کچھ ڈرے. جی پہلے بات نرم کرنے کا حکم دیا. تبلیغ کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. آگے چلیے. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. موسیٰ اور ہارون دونوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، بے شک ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا زیادہ سرکش ہو جائے. جی انہوں نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا کہ وہ تو حکمران ہے، بادشاہ ہے. آگے چلیے. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فرمایا اندیشہ نہ کرو، اس لیے کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سنتا اور سب کچھ دیکھتا ہوں. آسان ہے. آگے چلیے. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. تو اس کے پاس جاؤ، پھر کہو کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں اذیت نہ پہنچا. بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے تیرے پاس نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلام اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی. یہ اس کے ساتھ گفتگو کرنے، اس کو تبلیغ کرنے کا میتھڈ اور طریقہ کار اور حکمت عملی سمجھائی جا رہی ہے. پہلے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کس انداز سے بیان ہوئی ہے، اور فرعون کے پاس جا کر اس سے بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ کار کیسے سکھایا جا رہا ہے. ان آیتوں کے اندر ہر مسلمان کے لیے تربیت اور ٹریننگ حاصل کرنے کا سامان موجود ہے. اور والسلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو اس پر جو ہدایت کو قبول کرے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غیر مسلم بادشاہوں کو خط لکھتے تھے تو آپ خط کا آغاز یہاں سے کرتے تھے، سلام علی من اتبع الہدی. ہرقل کو بھی جو آپ نے خط لکھا تو اس کی ابتدا میں یہی الفاظ موجود تھے. بخاری حدیث نمبر 7. آگے چلیے. جی إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ عذاب اسی پر ہے جو جھٹلائے اور منہ پھیرے. ہماری طرف فرمایا کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، ہماری طرف وحی کہی گئی ہے، فرمایا کہ عذاب اسی پر ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. جھٹلایا حق کو، منہ پھیرا حق سے. آگے چلیے. جی قال فمن ربكما يا موسى. فرعون بولا، تو اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ تم دونوں کا رب کون ہے. تبلیغ کرنے کے لیے پہلا لفظ جو ارشاد فرمایا گیا تھا، سکھایا گیا تھا، فقولا انا رسولا ربک، ہم تیرے رب کے رسول ہیں. تو اس نے اسی جملے کو پکڑ کر اس نے سوال کیا کہ آپ کا رب کون ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا. سوال دونوں پر تھا اور جواب دینے والے ایک ہیں. قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلق کیا اور اس کو صلاحیت بخشی اور پھر جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا اس راہ پر چلا دیا. زبردست الفاظ ہیں. حسن بصری اور قتادہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اعطى كل شيء صلاحه، اللہ نے ہر چیز کو اس کی خلق دی، اس کا مطلب اس کی صلاحیت بخشی. ثم هدى، پھر ہدایت دی، اس کا مطلب لما یصلحہ، پھر اس راہ پہ چلا دیا جس مقصد کے لیے اس چیز کو پیدا کیا تھا، جو اس کے شایان شان تھا، اس راستے پہ ہر چیز کو اللہ نے ڈال دیا. اسی کو تقدیر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر مقرر کی تھی اور اس کے مطابق ایوری تھنگ از گوئنگ آن. بغوی جلد 3 صفحہ 124.
قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى موسیٰ نے فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی مخصوص بناوٹ عطا فرمائی پھر اسے راہ دکھائی۔ قال فما بال القرون الأولى فرعون نے کہا پہلے زمانے کی قوموں کا کیا حال ہے؟ جی اب رب کون ہے اس سوال کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ اب فرعون بیچ میں سوال کرتا ہے، ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی شان بیان کرتے ہوئے رکے نہیں ہیں، لیکن بیچ میں اس نے متکبرانہ طریقے سے سوال کر دیا، فما بال القرون الاولی، پہلے زمانوں کا کیا ہوا؟ یعنی اگلے وقتوں کے لوگ وہ خدا کو مانتے رہے نہ مانتے رہے، ان پر عذاب ہوا نہ ہوا، وہ کیا ہسٹری کیا ہے؟ اب یہ اپنے سوال کا جو پہلا جواب دیا جا رہا تھا اس جواب اور چلتے ہوئے جواب کے اندر اپنے طرف سے ایک ڈنڈی مار رہا ہے۔ یہ باطل کا طریقہ واردات ہوتا ہے کہ جواب جب دیا جا رہا ہوتا ہے تو سوال پر سوال کرنا، اور اگلے کا جواب مکمل ہی نہیں ہونے دیا تو اگلا سوال داغ دیا، اس کا مطلب ہے یہ بندہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ آپ آزما لینا، ہر شرارتی ایسا ہی کرتا ہے۔ اس نے بیچ میں ایک سوال داغ دیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈڈ تھے۔ آپ نے سوال کا مختصر سا جواب دے کر اپنا پچھلا مضمون جاری رکھا۔ ذرا غور سے دیکھیے اس پوائنٹ کو۔ بیچ میں فرعون سوال کرتا ہے کہ اگلے وقتوں کا کیا بنا؟ آپ نے جواب دیا، سنائیے۔ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى فرمایا ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب لوح محفوظ میں ہے، میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ جی اگلی قوموں کا جواب اور ان کے حالات میرے رب کے پاس ہیں، لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں، اور نہ وہ ان حالات کے بارے میں بھٹکا ہے نہ اسے وہ بھولے ہوئے ہیں۔ تو مجھے میری بات کرنے دے، پہلے آگے چلیے جی۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے چلنے کی راہیں بنا دیں اور آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے مختلف قسم کی نباتات کے جوڑے پیدا کیے۔ ہاں، یہ اللہ کی شان بیان جو پیچھے ہو رہی تھی اس تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرا رب وہ ہے جس نے زمین کو مہد بنایا، ٹھکانہ بنایا، لوگوں کی رہائش گاہ بنایا، اور اس کے اندر طرح طرح کے راستے نکالے، اور آسمان سے پانی اتارا، اور پھر نباتات کے جوڑے جوڑے بنائے، اور شتا، کئی قسم کے نباتات، یہ شتیت کی جمع ہے۔ آگے چلیے جی۔ كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ، بے شک اس میں ہماری نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ جی یہ اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے، جس نے فرمایا کہ کھاؤ، اپنے مویشیوں کو بھی کھلاؤ، اور اللہ فرماتا ہے اس کے اندر ہماری نشانیاں ہیں اولو النہا کے لیے، جو رک جانے والے لوگ ہیں، غلط راہوں سے باز آ جانے والے لوگ ہیں۔ آگے جی۔ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ہم نے تمہیں زمین ہی سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹا دیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، اور بے شک ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ جی آسان ہے، آگے چلیے۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى، کہنے لگا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہماری زمین سے تم ہمیں نکال دو اے موسیٰ؟ ان کے معجزات کو وہ جادو قرار دیتا تھا۔ چلیے۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، تو یقیناً ہم بھی تمہارے مقابلے میں اسی طرح کا جادو لائیں گے، تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک میعاد مقرر کر لو کہ نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم، مقابلہ ہو ہموار کھلے میدان میں۔ جی ایک ٹائم اور جگہ مقرر کر لو، جادو کا مقابلہ ہوگا بقول اس کے۔ آگے جی۔ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، فرمایا تمہارے ساتھ جشن کے دن کا وعدہ ہے اور یہ کہ دن چڑھے سب لوگ جمع ہو جائیں۔ جی جشن کا دن ان کا کوئی عید ہوتی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جس دن تم ویسے ہی جمع ہوتے ہو، تم جشن مناتے ہو۔ کتابوں میں آتا ہے کہ وہ لوگ نوروز مناتے تھے۔ یہ اب بھی پاکستان میں دیکھتے ہیں نا کہ مخصوص طبقہ ہے جو نوروز مناتا ہے، یہ مجوسیوں کی عید ہے، اس کے بارے میں پہلے ہم پڑھا چکے ہیں۔ تو یہ چونکہ بیسیکلی اسی علاقے کے ہیں اور وہی ان کی ذہنیت ہے،
تو یہ وہ نوروز مناتے تھے. آگے جی. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. تو فرعون واپس چلا گیا، پھر اس نے اپنے مکر و فریب کو جمع کیا، پھر آیا. آگے چلے. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. موسیٰ نے ان سے فرمایا تم پر افسوس ہے، جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان نہ باندھو کہ وہ تمہیں اپنے عذاب سے ملیا میٹ کر دے، اور بے شک نامراد رہا جس نے بہتان باندھا. فیسحتکم، تمہارا نشان مٹا دے. آگے چلیے. فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى. تو اپنے معاملے میں باہم جھگڑنے لگے اور مخفی طور پر انہوں نے سرگوشیاں شروع کر دیں. یہ مقابلہ کون کرے گا، کیسے کرے گا اور کیا طریقہ ہونا چاہیے، یہ آپس میں چھپ چھپ کر مشورے کرنے لگے. وَأَسَرُّ النَّجْوَى. چلیے جی. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. کہنے لگے بے شک یہ دونوں ضرور جادوگر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے پسندیدہ طریقے کو نیست و نابود کر دیں. جی. کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں اور یہ ہمارے خلاف کچھ کارروائی کرنے کے لیے آئے ہیں. وَيَذْهَبَنَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، تمہاری جو قدیم تہذیبی طریقے ہیں یہ ان سے تمہیں ہٹانا چاہتے ہیں. یہ ان ہاذان کا جو لفظ ہے یہ ایک مخصوص لغت ہے، اس کے حوالے سے یہ لفظ اس طرح استعمال ہوا ہے، اور بغوی وغیرہ میں اس کی تصریح موجود ہے کہ ان کے بعد ہاذان مرفوع وہ لوگ استعمال کرتے تھے، ان ہاذین کی بجائے ان کی لغت میں ان ہاذان ہوا کرتا تھا. اور علماء نے، یہ علماء کا طریقہ ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے کہ کسی لفظ کو واضح کرنے کے لیے پرانے زمانے کے شاعروں کے اشعار سے استشہاد کیا جاتا تھا، تو لغوی طور پر ایک لفظ کے معنی واضح ہو جاتے تھے. تو شاعر کا یہ ایک شعر امام بغوی نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں ان اباہا و ابا اباہا قد بلغا فی المجد غایتاہا. اچھا، یہ جو پہلا مصرع ہے نا، ان اباہا و ابا اباہا، تو یہ دوسرے علاقے کی عربی کے لحاظ سے ہونا چاہیے تھا ان اباہا و ابا ابیہا، لیکن یہ ان اباہا و ابا اباہا یہ اس لغت کے اعتبار سے ہے جس کے اعتبار سے ان ہاذان ہے، ان ہاذین نہیں ہے. اور یہ جو لفظ مصلح ہے یہ امثل کی مؤنث ہے، اس سے مراد افضل ہے. جی آگے چلیے. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. تو اپنے سارے داؤ پیچ جمع کر لو، پھر اپنی صفیں بنا کر آؤ، اور بے شک آج وہی کامیاب ہوا جو غالب رہا. چیلنج ہو گیا جی. آگے چلیے. اس سے آگے آپ پڑھتے جائیں، یہ واقعہ پہلے گزر چکا ہے، تھوڑا لفظی فرق ہوگا مفہوماً. آپ آیت نمبر 74 تک مسلسل پڑھتے جائیں. جی. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. بولے اے موسیٰ یا تم ڈالو یا ہم ہو جائیں پہلے ڈالنے والے. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. موسیٰ نے فرمایا بلکہ تم ہی ڈالو، تو ناگہاں ان کے جادو سے موسیٰ کو خیال ہوا کہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں. فأوجس في نفسه خيفة موسى. تو موسیٰ نے لوگوں کے متاثر ہونے کا اپنے دل میں خوف پایا. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. ہم نے فرمایا موسیٰ ڈرو نہیں، بے شک آپ ہی غالب رہیں گے. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. اور ڈال دیجیے اپنا عصا جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ جادوگروں کی تمام بنائی ہوئی چیزوں کو نگل جائے گا. بے شک انہوں نے جو کچھ بنایا وہ جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کہیں جائے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. تو سب جادوگر سجدے میں گر پڑے، انہوں نے کہا ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فرعون نے کہا
تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، تو میں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹوں گا اور کھجور کے تنوں پر تمہیں ضرور سولی چڑھاؤں گا، اور تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کا عذاب بہت سخت اور زیادہ دیر تک باقی رہنے والا ہے۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ وہ بولے ہم تجھے ہرگز اختیار نہ کریں گے صداقت کی ان چمکتی ہوئی دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ گئیں، اور اس ذات پاک پر جس نے ہمیں پیدا کیا، پس جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر دے، تو اس دنیا ہی کی زندگی میں فیصلہ کر سکتا ہے۔ إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى۔ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے کہ وہ ہمارے سب گناہ بخش دے اور جادو کا گناہ بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا۔ إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا۔ بے شک جو اپنے رب کی بارگاہ میں مجرم ہو کر آئے تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ مرے گا اور نہ وہ جیے گا۔ یہ جادوگروں کا بصیرت افروز بیان تھا۔ اصل میں وہ اپنے فن کے چکے ماہر تھے، اور وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ جادو کی رینج سے کوئی اوپر کی چیز ہے، اس لیے انہوں نے فوراً اس قسم کے بیانات دیے۔ آگے چلیے جی۔ ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا۔ اور جو اس کے پاس مومن ہو کر آئے کہ اس نے نیک کام کیے ہوں تو ایسے ہی لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں۔ بلند درجے ہیں، جنت کے بلند درجے مراد ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الجنت 100 درجۃ، جنت کے 100 درجے ہیں، ہر درجے کے درمیان ایک 100 سال کا مسافت کا فاصلہ ہے۔ مسند احمد 7923 7923۔ اس سے پہلے کچھ حدیثیں جنت والوں کے درجات کے حوالے سے آپ کو لکھائی جا چکی ہیں کہ سب سے اوپر درجے انبیاء کے ہوں گے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری امت میں سب سے اونچے درجے ابو بکر و عمر کے ہوں گے۔ ترمذی 3658 3658۔ آگے چلیے۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء من تزکا۔ دائمی سکونت کے باغ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جو ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ جزا ہے اس کی جو گناہوں سے پاک ہوا۔ جی آگے چلیے، آسان ہے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ، پھر دریا میں ان کے لیے خشک راستہ نکال دو، آپ کو نہ پکڑے جانے کا خوف ہوگا اور نہ کوئی اور خطرہ۔ وہی جو دریا میں سے گزرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ اور لا تخف درکن، درک کا مطلب ہوتا ہے پکڑے جانا۔ آگے جی۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ۔ تو فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، پس دریا کی عظیم موجوں نے انہیں ڈھانپ لیا جیسا کہ ان کو ڈھانپ لیا۔ جی معروف بات ہے اور آسان بات ہے۔ آگے چلیے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ۔ اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور انہیں نجات کی راہ نہ دکھائی۔ جی آگے چلیے۔ يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى۔ اے بنی اسرائیل، بے شک تمہارے دشمن سے ہم نے تمہیں نجات دی اور کوہ طور کی دائیں جانب کا تمہیں وعدہ دیا، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا۔ جی فرعون سے نجات پا کر دریا کو کراس کر کے کوہ طور کی ایک سائڈ پہ ان کو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہنچنے کا حکم دیا، اور من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، اور یہ آزادی مکمل ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10ویں محرم کو آزادی پانے کی وجہ سے روزہ رکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی کہ 10ویں محرم کو یہودی آزادی کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نحن اولیٰ بموسیٰ منہم فصوموہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ تعلق والے ہیں ان یہودیوں کی نسبت، لہذا ہم ان کے طریقے پر عمل کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں، آئندہ میری امت بھی اس دن کا روزہ رکھے، لیکن ساتھ 9ویں یا 11ویں کو ملا کے روزہ رکھا جائے تاکہ یہودیوں والی حرکت نہ ہو جائے۔ تو 10ویں محرم کو روزہ رکھنا یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور 10ویں محرم کو دن دہاڑے چاول کھانا یہ انبیاء علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کرنے والے
اور عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والے ذرا اس پہ سوچ لیں، اگرچہ یہ روزہ مستحب سے ہی، لیکن دعوے کہاں کے ہیں اور عمل کیسا ہے؟ بخاری 4737 4737 كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى۔ کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی، اور اس میں حد سے نہ بڑھو، ورنہ میرا غضب تم پر نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا تو بے شک وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرا۔ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب یہ حکم ہوا کہ کھاؤ پیو اور حد سے نہ گزرنا، لا تطغوا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى۔ اور بے شک میں ضرور اسے بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک کام کیے، پھر ہدایت پر ثابت قدم رہا۔ یہ ایک مجموعی بات ہے، صرف بنی اسرائیل کے لیے ہی نہیں، ہر انسان کے لیے حکم ہے کہ جو غلطیوں سے توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے اور ہدایت پا جائے۔ ہدایت پا جانا یہ انتہا درجے کی ہدایت ہے کہ اختلافات وغیرہ کے معاملے میں بھی جو بندہ حقیقی راہ پر ڈھل گیا وہ ہدایت پا گیا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ ابن عباس کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اہتدا کا معنی ہوتا ہے ہدایت پا گیا، یعنی اقام علی السنت والجماعت، جو بندہ سنت اور جماعت پر قائم ہو گیا فقد اہتدا، وہ ہدایت پا گیا۔ ابن جریر اسی آیت کے تحت ہے اور بغوی میں بھی ہے۔ آگے چلیے جی۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ۔ اور ہم نے طور پر موسیٰ سے فرمایا، آپ نے اپنے لوگوں کو چھوڑ کر آنے میں کیوں جلدی کی اے موسیٰ؟ جی، لوگوں کو چھوڑ کر فرعون سے آزادی پانے کے بعد آپ سیدھے کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ان لوگوں کو چھوڑ کر ادھر جلدی کیوں آگے؟ جی، قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔ عرض کی وہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور اے میرے رب میں نے تیرے حضور حاضر ہونے میں اس لیے جلدی کی کہ تو راضی ہو جائے۔ میرے ساتھی پیچھے آ رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ آتا تو مجھے لگتا تھا کہ میں تاخیر کر رہا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دینے میں، اس لیے میں نے ادباً ان سے پہلے آپ کے پاس پہنچنا مناسب سمجھا۔ ویسے بھی مشائخ اور بزرگوں کو اپنی پوری ٹیم اور سب کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم جس بڑی بارگاہ میں جا رہے ہیں وہاں ہم اکیلے ہی حاضر ہوں، تو یہ ان کی عاجزی اور بندگی کا تقاضا ہوتا۔ چلیے۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري۔ فرمایا تو بے شک ہم نے آپ کے پیچھے آپ کی امت کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کو بتا دیا کہ آپ کے پیچھے وہ کیا آ رہے ہیں، وہ تو پیچھے کام خراب ہو چکا ہے ان کا، اور وہ ایک سامری کے کہنے پہ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی پر ڈھل چکے ہیں۔ سامری یہ لفظ کہاں سے ماخوذ ہے اور اس کا معنی کیا ہے، اس کے پیچھے پڑنے کی شرعی طور پر کوئی ہمیں مجبوری نہیں ہے۔ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کتابوں میں ہیں، بس ایک گمراہ آدمی تھا، بات ختم۔ یہ اصل جو مقاصد نزول قرآن ہے ان سے یہ تھڑکانے ہٹانے والی بحثیں ہوتی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے اصل مقصد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي۔ تو موسیٰ نہایت غمگین ہو کر اپنی امت کی طرف لوٹے، فرمایا اے میری امت، کیا تمہارے رب نے تم سے تورات دینے کا اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ پھر کیا تم پر طویل مدت گزر گئی تھی، یا تم نے چاہا کہ تمہارے پروردگار کا غضب تم پر نازل ہو، تو اس لیے تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بتا چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات دینے کا وعدہ فرمایا اور ہم نے کوہ طور پر تورات لینے کے لیے جانا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو یہ لوگ پیچھے گمراہ ہو گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وہ بات یاد دلائی کہ وعدہ اللہ کا کیا تھا اور تم کس راستے پہ چل پڑے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔